السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج جو ایک ہی سٹوری پہ ہم نے بات کرنی ہے، یعنی جو ابھی پکڑ دکڑ ہوئی ہے پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور ان کے جو انفارمیشن سیکریٹری ہیں رؤوف حسن صاحب، کہ یہ گرفتاری، ایک تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ گرفتاری کس طرح ہوئی ہے اور کس چیز نے پرامپٹ کیا ہے یہ گرفتاری کرنے پہ، اور پھر پہلے اسلام آباد پولیس نے ایک شخص کو پکڑا جس کا نام احمد وقاص جنجوعہ ہے، اور جو پی ٹی آئی کا جو بیرون ملک جو سوشل میڈیا ونگ ہے اس کو چلانے والا یہ ہے۔ اب اس میں انہوں نے جو ایف آئی آر دی ہے اسلام آباد پولیس والوں نے، وہ دیکھنا ہے کہ اس ایف آئی آر میں کون سے دفعات لگائے گئے ہیں اور بلکہ کیا الزامات کیا لگائے ہیں اس احمد وقاص پہ۔ اچھا، اور سب سے جو اہم بات ہے وہ ہم یہ کریں گے کہ یہ کیس ایف آئی اے تک کیسے پہنچا ہے، اور اس کیس میں جو جے آئی ٹی بننے جا رہی ہے اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا، اور اس کا پاکستان کی جو فیوچر کی جو پالیٹکس ہے اس پہ کیا اثرات آ سکتے ہیں۔ میں ایک جسے کہتے ہیں نا کہ جو چیزیں قانون ضابطے اور کے تحت کس طرف لیڈ کر رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ وہ ویڈیو سے جڑے رہیں آخر تک تاکہ ایک سے ایک ڈیٹیل آپ کو ملے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو پھر شیئر کریں اپنے احباب کے ساتھ تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کی ریچ ہو سکے۔ اچھا، پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو ایف آئی آر نمبر 654 ہے، یہ پچھلی رات ہے، اس کو پولیس یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم نے ایک بندہ جو تھا وہ ناکے پہ پیدل گزر رہا تھا، تو اس کے پاس جو ہے نا وہ یہ سامان برآمد ہوا ہے جس میں ڈیٹونیٹرز ہیں اور کلاشنکوف ہے۔ تو میرے حساب کے مطابق تو یہ ایک انتہائی بھونڈی قسم کی یہ ایف آئی آر ہے، اور جن لوگوں نے یہ ایف آئی آر لکھی ہے یا جنہوں نے یہ خیال پیش کیا ہے، میرا خیال ہے کہ ان کو اپنی جو پولیس ڈپارٹمنٹ کی جو ٹریننگ ہے وہ اس طرح کے جو کام کرنے کا جو تجربہ ہے غالباً مجھے لگتا ہے کہ اس میں وہ کہیں نظر نہیں آتا کہ ایک ڈیجیٹل میڈیا والا جو شخص ہے اس سے یہ کوئی توقع نہیں کرے گا، عدالت بھی ہنسے گی، جج بھی ہنسیں گے کہ یہ کیا ایف آئی آر درج کی ہے۔ لیکن خیر، اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے ایک تو یہ ہے کہ اس میں چونکہ ایسی دفعات لگی ہوئی ہیں کہ ان پہ جے آئی ٹی بنے گی یا بن گئی ہوگی اسلام آباد پولیس کی طرف سے، لیکن اس لڑکے نے جو احمد وقاص جنجوعہ ہے، اس نے جو انکشافات کیے ہیں وہ لیڈ کیے ہیں پھر پی ٹی آئی کی جو کل ریڈ ہوا ہے ان کے آفس پہ، جو مین آفس ہے پی ٹی آئی کا، اور اس کے بعد پہ وہاں سے تو رؤوف حسن صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور اس لڑکے کی نشاندہی پہ بہت سارے جو ان کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس چلانے والے لوگ ہیں ان کو اریسٹ کیا گیا۔ اب ان کی جو اریسٹ ہے وہ ایف آئی اے کے پاس ہوئی ہے، سائبر کرائم کے جو دفعات ہیں نا پیکا آرڈیننس کی، پیکا آرڈیننس 2016 کی دفعات 9، 10 اور 11 کے تحت ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان میں خواتین بھی ہیں، ان میں لڑکے بھی ہیں، اور پھر ان کو آج کورٹ میں پیش کیا گیا ہے جہاں سے ان کا 2 روز کا ریمانڈ جسمانی مل گیا ہے ایف آئی اے کو۔ لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو پیکا آرڈیننس ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ان پہ یہ لگایا گیا ہے، ان سے جو انکشافات ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا جو ٹیم ہے وہ جس طریقے سے ملکی استحکام کے خلاف جس طرح کام کر رہے تھے، اور جن میں سب سے بڑی وہ جو
ویڈیو جو عمران خان کے ذاتی اکاؤنٹ سے اور پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے، جس میں کہ بڑی مشہور ہوئی، اور جس میں جو موجودہ جو آرمی چیف ہیں ان کو جنرل یحییٰ کے ساتھ وہ بریکٹ کیا گیا، اور وہ والے حالات بتائے گئے کہ مشرقی پاکستان والے حالات ہیں، وہ سب آپ کو یاد ہے۔ اب میری جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ کہتا ہے، اور میں نے کافی کوشش بھی کی ہے کہ ذرائع سے یہ جان سکوں کہ جو پیکا آرڈیننس کے تحت جو ایف آئی اے نے پرچہ کیا سائبر کرائم نے، اس میں جو جے آئی ٹی بننے جا رہی ہے وہ جے آئی ٹی بہت ہی سینئر لیول کی ہوگی۔ یعنی مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ یا تو ڈی جی ایف آئی اے اس جے آئی ٹی کو خود ہیڈ کریں گے، یا جو سائبر کرائم کے جو انچارج ہیں، ڈائریکٹر ہیں، وہ اس کو ہیڈ کریں گے، اور اس میں پھر جو ایف آئی اے کے جو یعنی سائبر ونگ کا جو کوئی ڈائریکٹر ہو، ڈپٹی ڈائریکٹر ہوں گے، وہ اس میں آئیں گے، اور اس میں جو کاؤنٹر ٹیررزم ونگ ہے ایف آئی اے کا، اس کا بھی کوئی نہ کوئی سینئر آدمی جو گریڈ 19 کے ہوں گے وہ اس میں ہوں گے، اور اسی طریقے سے پھر جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جیسے آئی ایس آئی ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی سینئر آفیسر گریڈ 19 کا وہ ہوگا، اور پولیس کا کوئی بہت سینئر آفیسر جو ڈی آئی جی رینک کا افسر ہوگا وہ اس میں ہوگا۔ تو اس میں مطلب آپ کو میں جو اپنے حساب سے لگا کے جو بتا رہا ہوں کہ اس جے آئی ٹی کا جو مینڈیٹ ہے وہ ان لوگوں کو انٹیروگیٹ کرنے کے علاوہ یہ ہوگا کہ جو پی ٹی آئی کا یہ لوگ ہیں، اور کون کون اور لوگ ہیں جو ملکی مفاد کے خلاف کام کرنے میں پائے گئے ہیں، ملوث پائے گئے ہیں، ان کا اور پی ٹی آئی کا جو رول ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا اور پی ٹی آئی کی تمام جو لوگ ہیں ان کا جو رول وہ اسیس کیا جائے گا اور ایویلویٹ کیا جائے گا کہ وہ کس حد تک ملوث ہیں ان اینٹی اسٹیٹ سرگرمیوں میں۔ اور یہ جو رپورٹ یہ جے آئی ٹی بنائے گی، میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے یہ بالکل فیوچر میں جو بھی اقدامات ایز اے پارٹی پی ٹی آئی کے خلاف کیے جائیں گے، اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کی ان میں بنیادی حیثیت حاصل ہوگی۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ جے آئی ٹی آج کی ڈیٹ میں بن چکی ہے یا بن جائے گی، مجھے نام نہیں پتہ آفیسرز کے کہ کون کون آفیسر، لیکن میں نے گریڈ اور ان کے کام اور ان کے جو جگہ وہ ہے عہدے ہیں جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ تو یہ فور موسٹ ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ قانون کے مطابق یہ مینڈیٹری ہے کہ یہ جے آئی ٹی بننا۔ یہ نہیں ہے کہ میں مجھے الہام ہوا ہے، لیکن اس قانون میں یہ اگر 780A میں جو بنتی اس میں جو دہشت گردی کے جو دفعات ہیں، جو تھانہ رمنا کا کیس ہے اس میں بھی بن سکتی تھی یا بن سکتی ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ایف آئی اے جو سائبر کرائم یونٹ نے ابھی جو یہ کارروائی کی ہے، اور یہ جو کارروائی شروع ہوئی ہے یہ احمد وکاس جنجوعہ جو تھانہ رمنا کے کیس میں گرفتار ہوا ہے، اس کے انکشافات کے بعد یہ لوگوں کو پکڑا گیا ہے جو جن میں خواتین اور مرد شامل ہیں، اور جن کا دو روز کا جسمانی ریمانڈ ہوا ہے۔ اب ان کے جو بیانات ہوں گے ان سے اگر یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ جاتی ہے اس جے آئی ٹی کے نزدیک کہ پی ٹی آئی بحیثیت جماعت اس میں ملوث ہے، تو جو پی ٹی آئی پہ باتیں ہو رہی ہیں بین کرنے کی، پھر ان میں یہ رنگ بھرنے میں یہ جے آئی ٹی رپورٹ بلکہ اس کی بنیاد بنانے میں کامیاب ہوگی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو پھر کہتا ہوں کہ اس کو لائک اور شیئر کریں، اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو خود بخود ویڈیو مل جایا کرے۔ اللہ حافظ۔